ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ افغانستان اور عراق سے بڑی اور شرمناک شکست، امریکہ کا مقدر، اسرائیل ناکام۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر لگاتار حملے اور غزہ کے خلاف تمام بین الاقوامی اور جنگی قوانین کی خلاف ورزی کے بعد بھی اسرائیل کی مسلسل ناکامی نے امریکہ کے لیے ایک اور شرمناک شکست کا مقدمہ فراہم کر دیا۔ امریکہ غزہ پٹی اور جنوبی لبنان میں صہیونی حکومت کی خونی اور وحشیانہ جارحیت کا اہم ساتھی ہے، نہ صرف اس لیے کہ اس نے اس حکومت کو 14.5 بلین ڈالر کی امداد اور ہزاروں ٹن گولہ بارود اور فوجی ساز و سامان بھیجا، بلکہ اس لیے بھی کہ اس نے غزہ جنگ میں صہیونی فوج کے لیے 2000 فوجی اور مشیر بھی بھیجے ہیں، جو فلسطینیوں کے قتل عام میں صہیونی فوج کے شانہ بشانہ ساتھ ہیں۔ غزہ میں وحشیانہ قتل عام کے بعد بھی اسرائیل اپنے اعلان کردہ اہداف میں سے کوئی بھی حاصل نہیں کر سکا، یعنی اسرائیلی قیدیوں کی رہائی، غزہ میں مزاحمتی گروپس کی تباہی اور اس خطے میں رام اللہ جیسی اسرائیل نواز فلسطینی اتھارٹی کی ایک نئی حکومت کی تشکیل۔ عرب دنیا کے مشہور تجزیہ نگار عبدالباری اتوان کے مطابق امریکہ غزہ کی جنگ میں سیاسی اور فوجی دونوں سطحوں پر اور سب سے بڑھ کر اخلاقی پہلو سے بڑی شکست کھا چکا ہے۔ یہی سبب ہے کہ امریکی وزیر جنگ لوئڈ آسٹن نے اپنے اسرائیلی ہم منصب کو سختی سے کہا ہے کہ وہ لبنان میں امریکہ کو ایک اور شکست کی دلدل میں نہ گھسیٹے۔ امریکہ مشرق وسطیٰ میں کئی محاذ پر ڈوب رہا ہے۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران عراق اور شام میں مزاحمتی محور سے وابستہ گروپس نے امریکی اڈوں کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا، خاص کر عین الاسد، الطنف اور کونیکو جیسے اہم ٹھکانوں کو بار بار نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ پر اب تک 50 سے زائد حملے ہو چکے ہیں، جس کے دوران 100 سے زائد فوجی مارے گئے یا زخمی ہوئے۔ چند روز قبل ہی ایک امریکی ہیلی کاپٹر مشرقی بحیرہ روم میں گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں سوار 5 فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس ہیلی کاپٹر میں ہلاک ہونے والے تمام افراد امریکی فوج کے خصوصی دستے سے تعلق رکھتے تھے۔ پینٹاگن نے اس واقعے کی اصل وجوہات کو پردہ راز میں رکھا، لیکن ساتھ ہی یہ اعتراف بھی کیا کہ یہ ہیلی کاپٹر لبنان اور مقبوضہ فلسطین میں امریکی افواج کے انخلاء کے منصوبے کے فریم ورک میں تربیتی کارروائیاں کر رہا تھا۔ عبدالباری اتوان نے کہا کہ باب المندب اسٹریٹ کے بند ہونے اور اس علاقے میں امریکی فوج کے بحری جہازوں پر یمن افواج کے حملے کے امکانات موجود ہیں۔ انصار اللہ نے غزہ میں القسام بٹالینز کی قیادت میں فلسطینی مزاحمتی گروپس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ایلات کی بندرگاہ سمیت صہیونی حکومت کے کئی ٹھکانوں پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے متعدد حملے کیے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیلی حکومت اور امریکی حکومت میں اس کے ایجنٹوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن چکے ہیں۔ اینٹنی بلنکن، بائیڈن کے مشیر اور لبنان میں امریکہ کے خصوصی سفیر، یہ امریکی اہلکار اسرائیلی حکومت کے انتہائی وفادار صہیونی ہیں۔ اسرائیلی حکومت کو 7 اکتوبر کو فلسطینی مزاحمت سے جو مہلک دھچکا لگا، وہ صہیونی منصوبے کے خاتمے کا پیش خیمہ تھا، اور امریکہ کو خطے میں ایک اور ناکامی کا سامنا ہے، جو کہ افغانستان اور عراق میں ملی شرمناک ناکامی اور شکست سے سنگین ہوگی۔ عبدالباری اتوان نے کہا کہ تمام تر جنگی قوانین اور اخلاقیات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بچوں اور عام شہریوں کے خلاف جرائم اور قتل و غارت گری میں اضافے کے ساتھ صہیونی حکومت امریکہ کے لیے ایک بھاری بوجھ بن گئی ہے۔ اس حکومت کے خلاف بڑھتی ہوئی عالمی نفرت دنیا بھر میں امریکہ کی پوزیشن کو نقصان پہنچا رہی ہے، جس کا سیدھا فائدہ چین اور روس کو ہوگا۔ امریکہ یوکرین اور مشرق وسطیٰ میں جو جنگیں چھیڑ چکا ہے، ان میں سے کسی میں بھی اسے جیت نہیں ملنے والی۔ اس کا وہی انجام ہوگا جو انگلینڈ اور فرانس جیسی یورپی استعماری طاقتوں کا ہوا۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔